معاملہ اگرچہ عام چوروں اچوکوں کا ہوتا تو شاید ششاوری کے ساتھ رعایت برتی جاتی، لیکن معاملہ اس دہشت گرد کا تھا جس نے ہند سرکار کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا تھا، پورے ہندوستان کی پولیس کو انگلیوں پر نچا رکھا تھا۔ انہیں ششاوری کی صورت میں میرے خلاف ایک سراغ مل گیا تھا، وہ اسے میرے بارے میں معلوم کرنے کے لیے تشدد کا آخری حربہ تک استعمال کر ڈالیں گے۔ ششاوری پھر عورت تھی، تشدد کا نشانہ بن کر میں نے بڑے بڑے سخت جان آدمیوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا تھا۔ ششاوری شاید تشدد برداشت نہ کر سکے اور زبان کھول دے، لیکن اتنا میں جانتا تھا کہ ششاوری بھی چند گھنٹوں تک تو انہیں کچھ نہیں بتائے گی، گویا اس طرح ہمارے پاس چند گھنٹے باقی تھے اور ہمیں جو کچھ بھی کرنا تھا ان چند گھنٹوں ہی میں کرنا تھا۔ یہ کوئی معمولی کیس نہیں ہے، رتنا نے کہا، تم ان لوگوں سے اچھی طرح واقف ہو۔ ہمارے بارے میں معلوم کرنے کے لیے وہ ششاوری کے شریر کا جوڑ الگ کر دیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہمارے بارے میں زبان کھول دے ہمیں اپنا بندوبست کر لینا چاہیے۔ اس کا تو پھر ایک ہی طریقہ ہے، میں نے کہا، یا تو ہم فوری طور پر اس شہر سے نکلنے کی کوشش کریں یا کوئی اور ٹھکانہ تلاش کر لیں۔ شہر سے نکلنا اب ممکن نہیں ہے، سمترا بولی۔ ششاوری کی گرفتاری کے فوراً بعد شہر سے باہر جانے والے ہر راستے کی ناکہ بندی کر دی گئی ہوگی، اور پھر کوئی دوسرا ٹھکانہ؟ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بولی، وہ سامنے والا بنگلہ، ہم وہی پناہ لے سکتے ہیں۔ بیکار ہے، میں نے اس کی تجویز رد کر دی، یہاں یا سامنے والے بنگلے میں رہنا ایک ہی بات ہے۔ ششاوری نے اگر زبان کھول دی تو وہ یہ بھی بتا دے گی کہ ہم یہاں سے نکل کر کہاں پناہ لے سکتے ہیں، اس لیے کوئی اور بات سوچو، کوئی اور بات، کوئی اور ٹھکانہ۔ سمترا بڑبڑائی، میری سمجھ میں تو کوئی بات نہیں آ رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خالی پیٹ ہیں اور خالی پیٹ کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ بات رتنا نے کہی تھی۔ ہم نے صبح 7:30 بجے کے قریب ناشتہ کیا تھا اور اس وقت 1:30 بجنے والا تھا۔ رتنا کے یاد دلانے پر مجھے بھی بھوک کا احساس ہونے لگا۔ رتنا اور سمترا اٹھ کر باہر چلی گئیں۔ سمترا نے بازار سے کچھ چیزیں خریدی تھی جو ابھی تک کار ہی میں پڑی ہوئی تھی۔ باہر بارش تیز ہو گئی تھی، کار برآمدے کے سامنے پورچ میں کھڑی تھی، اس لیے بارش سے محفوظ تھی۔ بازار سے لائی ہوئی چیزوں میں سبزیوں کے علاوہ پھل اور 2 تندوری چکن بھی تھی، اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی تھیں۔ یہ تندوری چکن میں نے ششاوری کے کہنے پر خریدے تھے، سمترا نے بنڈل کھولتے ہوئے کہا۔ اس نے کہا تھا کہ دوپہر کے کھانے میں یہی کھائیں گے اور رات کو سبزی پکائیں گے۔ بیچاری، وہ ایک لمحہ کو خاموش ہوئی، پھر بولی، پتہ نہیں اسے کچھ کھانے کو ملا ہے یا نہیں۔ ششاوری کے ساتھ جو کچھ ہونے والا تھا اس کا تصور ہی روح فرسا تھا۔ مجھ سے 1-2 لقموں سے زیادہ نہیں کھایا گیا۔ رتنا کو زیادہ بھوک لگ رہی تھی، اس نے بھی 1-2 نوالے کھانے کے بعد ہاتھ کھینچ لیا۔ سمترا کی بھی کچھ ایسی ہی کیفیت تھی، اس نے سب کچھ سمیٹ کر رکھ دیا اور چائے بنا کر لے آئی۔ ہم ابھی چائے ہی پی رہے تھے کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ہم اس طرح اچھل پڑے جیسے قریب ہی بم پھٹا ہو۔ ہم سب مانی خیز نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ سمترا کے بوڑھے عاشق کا فون عام طور پر رات کو آیا کرتا تھا، اور اس وقت یہ فون کس کا ہو سکتا ہے؟ کیا ششاوری نے زبان کھول دی ہے اور کیا وہ فون کے ذریعے ہمیں یہ تصدیق کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس بنگلے پر موجود ہیں یا نہیں؟ لیکن میں نے اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا۔ اگر ششاوری نے ہمارے بارے میں بتا دیا ہوتا تو پولیس والے یہاں فون نہیں کرتے، بلکہ اس وقت بنگلے کو چاروں طرف سے گھیرا جا چکا ہوتا اور پولیس والے اندر داخل ہونے کے لیے بنگلے کی دیواریں پھاند رہے ہوتے۔ سمترا میری طرف دیکھ رہی تھی، میں نے اسے ریسیور اٹھانے کا اشارہ کیا۔ کال ریسیو کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ٹیلی فون کے قریب چلی گئی اور ہاتھ آگے بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ اس کا ہاتھ ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ ہیلو، اس کے مرتعش شونٹوں سے مردہ سی آواز نکلی، اور پھر دوسری طرف کی آواز سن کر اس کے منہ سے گہرا سانس نکل گیا اور اس کے چہرے پر بھی طمانینت سی آ گئی۔ وہ تقریباً 5 منٹ تک فون پر باتیں کرتی رہی۔ اس کے چہرے کے تاثرات اور انداز گفتگو سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ روپ سہائی کی کال تھی۔ وہ ریسیور رکھ کر مڑی تو اس کے چہرے پر خفیف سی مسکراہٹ تھی۔ اپنا سامان سمیٹو، جلدی، ہمارے لیے دوسرے ٹھکانے کا بندوبست ہو گیا ہے۔ وہ باری باری ہماری طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ کس کا فون تھا؟ میں نے پوچھا۔ میرے عاشق کا۔ سمترا کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ مجھے آج پہلی مرتبہ پتہ چلا ہے کہ یہاں اس کا کوئی اور بنگلہ بھی ہے جہاں اس کے گھر کے افراد آ کر ٹھہرتے ہیں، دوسرے تیسرے مہینے 1-8 مرتبہ۔ لیکن تم نے تو ایسی بات نہیں کی تھی۔ اسے اطلاع مل گئی ہے کہ یہاں تیز بارش ہو رہی ہے۔ سمترا نے میری بات کاٹ دی۔ اسے یہ پتہ بھی چل چکا ہے کہ چند روز پہلے میں نے ملازمہ کو نکال دیا تھا۔ اس نے خود ہی کہا تھا کہ بارش میں اس علاقے کی سڑکوں پر سیلاب آ جاتا ہے، میں کہیں نکل نہیں سکوں گی۔
اور پہلے سے زیادہ اکیلی ہو جاؤں گی، اس لیے اس نے کہا کہ میں اس کے دوسرے بنگلے میں چلی جاؤں۔ وہاں چوکیدار موجود ہے جسے فون پر میرے بارے میں اطلاع دی جا چکی ہے۔ شاید خدا نے ہماری سن لی۔ کہاں ہے وہ بنگلہ؟ میں نے کہا۔ مین روڈ کے دوسری طرف، سمترا نے جواب دیا۔ وہاں سے میں اکثر گزرتی ہوں۔ وہ بڑے بنگلے ہیں۔ اب تم لوگ اپنی چیزیں سمیٹو، میں بھی تیاری کر لوں۔ اور پھر 15 منٹ کے اندر اندر ہم کار میں بیٹھ رہے تھے۔ سمترا نے بنگلے کے تمام دروازے اور کھڑکیاں وغیرہ بند کر دی تھی۔ اپنی ضرورت کی چیزوں کے علاوہ اس نے بازار سے لائی ہوئی چیزیں اور بچا ہوا کھانا بھی ایک شاپنگ بیگ میں ڈال دیا تھا، اور رتنا نے بھی اپنا تھیلا سینے سے لگا رکھا تھا۔ بارش کچھ اور تیز ہو گئی اور اب تو گن گرج کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ سڑکوں پر واقعی سیلابی کیفیت تھی۔ اگر ہموار علاقہ ہوتا تو یہ صورتحال نہ ہوتی، لیکن ٹیلوں کی طرف سے آنے والا پانی بڑی تیز رفتاری سے سڑکوں پر بہہ رہا تھا۔ روپ سہائے واقعی تمہارا سچا عاشق ہے، رتنا نے کہا۔ وہ اتنی دور بیٹھا ہوا ہے لیکن اسے تمہاری فکر ہے۔ تمہیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ تمہارے خیال میں اس کی قدر کس طرح کی جانی چاہیے؟ سمترا نے پوچھا۔ یہ تم بہتر سمجھ سکتی ہو، رتنا نے جواب دیا۔ بارش کی وجہ سے سڑکوں پر ٹریفک بالکل ختم ہو گیا تھا۔ کوئی اکا دکا گاڑی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ بنگلہ وہاں سے 1.5-2 میل سے زیادہ دور نہیں تھا۔ زیادہ سے زیادہ 5-6 منٹ میں وہاں پہنچا جا سکتا تھا، لیکن سڑکیں پانی میں ڈوبی ہوئی تھیں، جس وجہ سے یہ فاصلہ آدھے گھنٹے میں طے ہوا، اور پھر چند منٹ وہ بنگلہ تلاش کرنے میں لگ گئے۔ ڈبل سٹوری کا بہت شاندار محل نما بنگلہ تھا۔ سامنے والے حصے پر سنگ مرمر بکثرت استعمال کیا گیا تھا۔ سمترا نے بنگلے کے سامنے کار روکی تو میں اتر کر کال بیل بجانے لگا، لیکن گھنٹی نہیں بجی۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہاں کی بجلی جا چکی ہے۔ میں گیٹ کو زور زور سے دڑدڑانے لگا۔ جھری میں سے جھانک کر دیکھا تو ایک آدمی چھتری تانے پورچ سے نکل کر گیٹ کی طرف آ رہا تھا۔ میں دوبارہ کار میں بیٹھ گیا۔ زیادہ سے زیادہ 1 منٹ باہر رہوں گا، لیکن اتنی سی دیر میں ہی پانی سے شرابور ہو چکا تھا۔ اس شخص نے پہلے ذیلی دروازہ کھول کر باہر جھانکا، پھر آگے آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی سمترا سے پوچھنے لگا کہ اسے کس سے ملنا ہے۔ گیٹ کھولو، سمترا نے باروب لہجے میں کہا۔ تمہیں روپ سہائے سے فون پر اطلاع نہیں ملی؟ اطلاع مل گئی تھی میڈم، ابھی گیٹ کھولتا ہوں۔ وہ تیزی سے اندر چلا گیا۔ اسے اطلاع سمترا کے بارے میں ملی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہمیں دیکھ کر شاید وہ الجھ گیا تھا۔ گیٹ کھلتے ہی سمترا کار کو اندر لے گئی اور گیٹ سے کافی دور وسیع و عریض پورچ میں لے جا کر روک لیا۔ اس دوران چوکیدار بھی باہر کا گیٹ بند کر کے وہاں پہنچ گیا۔ وہ لمبا تڑنگا آدمی تھا، عمر 35 اور 50 کے درمیان ہی ہوگی۔ سر گنجا، لیکن مونچھیں روایتی راجپوتوں کی طرح بہت بڑی بڑی تھی، جنہیں دیکھ کر خوف آتا تھا۔ اس نے دھوتی اور کرتا پہن رکھا تھا۔ کمر پر چوڑا بیلٹ تھا، جس کے بائیں طرف ہولسٹر سے پستول کا دستہ بھی جھانک رہا تھا۔ یہ سامان اندر لے چلو، سمترا نے کار کی ڈکی کھول دی۔ چوکیدار نے ڈکی میں سے سامان اٹھا لیا۔ 1-2 چیزیں مجھے اٹھانی پڑی تھی۔ اندر آتے ہی میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ بہت وسیع و عریض ہال تھا، جس میں دویز قالین اور تھوڑے تھوڑے فاصلے پر قیمتی صوفہ سیٹ لگے ہوئے تھے۔ ہر صوفے کے سامنے ایک کافی ٹیبل تھی۔ سینٹر ٹیبل پر شمعدان رکھا ہوا تھا، جس میں اگرچہ 4 موم بتیاں لگی ہوئی تھیں، مگر صرف 1 موم بتی جل رہی تھی۔ بجلی کب گئی تھی؟ سمترا نے پوچھا۔ آدھا گھنٹہ پہلے، چوکیدار نے جواب دیا اور سامان ایک طرف رکھ کر شمعدان کی دوسری موم بتیاں جلا دی۔ میں اب بھی اس حال کمرے کو دیکھ رہا تھا۔ ایک طرف 2 راہداریاں تھیں جو کمروں کی طرف جاتی تھی۔ ایک طرف کی دیوار شیشے کی تھی، جس کے سامنے اگرچہ شیفون جیسے کپڑے کا بہت باریک پردہ پڑا ہوا تھا، مگر دوسری طرف کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ ڈرائنگ روم تھا، جس میں ایک بہت بڑی ٹیبل اور کرسیاں لگی ہوئی تھی۔ اس کے پرلی طرف کچن کا محرابی دروازہ تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر بھی موم بتی جل رہی تھی۔ بائیں طرف ایک کشادہ زینہ تھا، جو ذرا سا خم کھاتا ہوا اوپر چلا گیا تھا۔ زینے پر سرخ قالین بچھا ہوا تھا۔ اوپر چاروں طرف کشادہ گیلری تھی، جس کے آگے ریلنگ لگی ہوئی تھی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ سمترا نے چوکیدار سے پوچھا۔ رانا زمبیر سنگھ، اس نے جواب دیا۔ اس کے حلیے اور اس کا نام سے مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ راجپوت تھا۔ اچھا رانا، تم ہمارے لیے چائے بناؤ، ہم ذرا یہ بنگلہ دیکھ لیں اور یہ طے کر لیں کہ ہمیں کن کمروں میں قیام کرنا ہے۔ سیٹ نے فون پر کہا تھا کہ آپ کو اوپر کسی کمرے میں ٹھہرایا جائے۔ رانا نے کہا، آپ یہاں بیٹھو، میں چائے بناتا ہوں۔ چائے پی کر اطمینان سے بنگلہ دیکھ لیں، اس وقت تک شاید بتی بھی آ جاوے۔ ٹھیک ہے، تم چائے بناؤ، سمترا کہتے ہوئے ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ ہم نے بھی صوفوں پر بیٹھنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ مجھے بہرحال یہ اطمینان ہو گیا تھا کہ ہمیں ایک محفوظ جگہ مل گئی تھی، لیکن ششاوری کی طرف سے یہ پریشانی بدستور تھی۔ اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا سلوک کیا جا رہا ہوگا۔ ہم تینوں دبے لہجے میں اس کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ بتی آ گئی۔ ایک لمحہ کو میری آنکھیں چندیا سی گئیں، لیکن بہت جلد میری آنکھیں تیز روشنی سے مانوس ہو گئیں۔ تھوڑی دیر بعد رانا زمبیر چائے بھی لے آیا۔ ایک بات پوچھا میڈم،
برا تو نہ مانی ہوگی، اس نے سمترا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں جھجک سی تھی۔ میں سمجھتی ہوں تم کیا پوچھنا چاہتے ہو، سمترا نے کہا۔ یہ میری دیدی ہیں اور یہ میرے جیجا، آج صبح ہی گڑگاؤں سے آئے ہیں، یہ بھی یہیں رہیں گے۔ روپ سہائے کا فون آئے گا تو میں اسے بتا دوں گی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جی میڈم، رانا زمبیر نے ادب سے جواب دیا۔ بجلی آ جانے کے بعد ایک بات میں نے خاص طور سے نوٹ کی تھی کہ وہ بار بار کنکھیوں سے رتنا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چائے پینے کے بعد ہم اٹھ کر بنگلہ دیکھنے لگے۔ بہت بڑا کمرہ تھا، نچلے حصے میں کئی وسیع و عریض بیڈ رومز تھے۔ ہر کمرہ شاندار اور قیمتی ساز و سامان سے آراستہ تھا۔ اوپر بھی ایک وسیع ہال تھا اور 4 بیڈ رومز تھے۔ سامنے کے رخ پر بہت بڑا ٹیرس تھا جس کے آدھے حصے پر جھکا ہوا کنکریٹ کا سائبان تھا اور آدھا حصہ کھلا ہوا تھا۔ چاروں بیڈ رومز ساز و سامان سے آراستہ تھے۔ میں نے اپنے لیے وہ کمرہ پسند کیا جس کی ایک بڑی کھڑکی ٹیرس کی طرف تھی اور دوسری بائیں طرف جہاں سے لان کا نظارہ کیا جا سکتا تھا، جبکہ رتنا اور سمترا نے ہال کے دوسری طرف سامنے والے کمرے کا انتخاب کیا۔ ان دونوں نے ایک ہی کمرے میں رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ رتنا نے اپنا تھیلا میرے کمرے کی الماری میں رکھ دیا۔ سمترا نے رانا زمبیر سے کہہ کر اپنا سامان اوپر منگوا لیا تھا۔ ٹیلی فون نیچے تھا اور اس کی ایکسٹینشن اوپر والے ہال میں موجود تھی۔ رانا زمبیر سنگھ، رتنا نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے ساتھ آئے ہوئے سامان کے ایک تھیلے میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، گرم کر کے لے آؤ۔ ہم یہاں ٹیرس پر بیٹھے ہیں۔ یس میڈم۔ زمبیر سر ہلاتا ہوا نیچے چلا گیا۔ رانا زمبیر سنگھ پڑھا لکھا آدمی تھا۔ اس کی اردو بھی بہت صاف تھی، لیکن اپنی مادری زبان کے الفاظ بھی شامل کر دیتا اور کبھی انگریزی میں بات کرنے لگتا۔ ہم ٹیرس میں آ کر بیٹھ گئے۔ موسلادھار بارش میں چند گز آگے کی کوئی چیز بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ہماری باتوں کا موضوع ایک ہی تھا، ششاوری۔ اس پر نہ جانے کیا بیت رہی ہوگی۔ اس دھواں دار بارش میں ہماری تلاش کے حوالے سے پولیس کی سرگرمیاں بھی ماند پڑ گئی ہوں گی، لیکن اگر ششاوری نے زبان کھول دی ہو تو پولیس سمترا والے بنگلے پر پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگائے گی۔ لیکن نہ جانے مجھے ششاوری پر اتنا اعتماد کیوں تھا کہ وہ اپنی جان دے دے گی مگر ہمارے بارے میں زبان نہیں کھولے گی۔ ایک اور خیال بھی میرے ذہن میں آ رہا تھا، اگر ششاوری نے زبان کھول دی تو پولیس یہاں تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ سمترا والے بنگلے میں کسی کو نہ پا کر پولیس والے آس پاس کے رہنے والوں سے معلومات حاصل کریں گے۔ روپ سہائے یہاں اتنا غیر معروف تو نہیں تھا، پولیس کو جلد ہی پتہ چل جائے گا کہ وہ بنگلہ روپ سہائے نے خریدا تھا اور پھر پولیس کے لیے یہاں تک پہنچنا مشکل نہیں ہوگا۔ یہ تمام اگرچہ مفروضے تھے مگر میں بھی احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ ہو سکتا ہے بارش کی وجہ سے پولیس کی کارروائی کچھ سست ہو، مگر کسی بھی وقت کسی کارروائی کی توقع کی جا سکتی تھی۔ بارش کی روانی کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ شام سے پہلے رکنے والی نہیں تھی۔ ممکن ہے اس تسلسل سے رات تک برستی رہے۔ رانا زمبیر چکن اور نان گرم کر کے لے آیا۔ اس نے یہ چیزیں ہمارے سامنے میز پر رکھ دی اور ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ پہلے ہم میں سے کسی نے بھی 1-2 نوالوں سے زیادہ نہیں کھایا تھا اور اب بھوک لگنے لگی تھی۔ جو کچھ ہمارے سامنے رکھا تھا سب چٹ کر گئے۔ کھانے کے بعد چائے بھی وہیں بیٹھ کر پی۔ اس وقت 4 بجنے والے تھے۔ 3 گھنٹوں کی مسلسل بارش کی وجہ سے موسم میں اچھی خاصی خنکی آ گئی تھی۔ رتنا اور سمترا کو سردی لگ رہی تھی۔ ہم ٹیرس سے اٹھ کر میرے والے کمرے میں آ گئے۔ میں نے دونوں طرف کی کھڑکیوں کے پردے ہٹا دیے۔ رتنا اور سمترا بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں اور دونوں نے ایک ہی چادر اوڑھ لی۔ میں سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہاں سے گیٹ بھی نظر آ رہا تھا اور میں بار بار گیٹ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ رتنا اور سمترا باتیں کرتے کرتے سو گئیں۔ مجھ پر بھی غنودگی سی طاری ہو رہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور کرسی سے اٹھ کر سیٹی پر دراز ہو گیا اور کچھ دیر بعد میں سو چکا تھا۔ شام 6 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی۔ اس وقت بارش کا زور اگرچہ ٹوٹ چکا تھا مگر رکی نہیں تھی۔ شام کی چائے ہم نے نچلے ہال میں پی اور وہیں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ باہر کی ہمیں کوئی خبر نہیں تھی، خبر حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا۔ ہمارے لیے باہر نکلنا خطرے سے خالی نہیں تھا، لیکن باہر کے حالات معلوم کرنا بہت ضروری تھا۔ میڈم صاحبہ، ہم ذرا بازار جاوت ہوں، آپ کو کچھ چیز منگوانا ہو تو بتا دو۔ رانا زمبیر نے سمترا کے قریب آ کر کہا۔ نہیں، ہمیں تو کوئی چیز نہیں منگوانی۔ تم کیا لینے جا رہے ہو؟ سمترا نے پوچھا۔ رات کے کھانے کا سامان لینے جا رہا ہوں جی، رانا نے جواب دیا۔ میں بھی رانا زمبیر کے ساتھ ہی باہر آ گیا۔ میں تو برآمدے میں رک گیا اور وہ برآمدے سے نکل کر دوڑتا ہوا بائیں طرف چلا گیا جہاں 3-4 گیراج بنے ہوئے تھے۔ ہائی روف باہر نکل جانے کے بعد میں گیٹ بند کر کے آ گیا۔ رتنا اور سمترا بھی برآمدے میں آ گئی تھی۔ ہم وہیں کرسیوں پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ اندر سے فون کی گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی۔ سمترا اٹھ کر اندر چلی گئی۔ وہ تقریباً 20 منٹ بعد واپس آئی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ تھی۔ اس بڈھے کو پتہ چل گیا ہے کہ تم لوگ بھی یہاں میرے ساتھ موجود ہو، وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اوہ، میرے منہ سے بے اختیار نکلا، کیا وہ ہمیں جانتا ہے؟
لیکن اسے کیسے پتا چلا کہ ہم یہاں موجود ہیں؟ جب ہم سو رہے تھے تو اس کا فون آیا تھا، سمترا نے بتایا۔ رانا زمبیر نے اسے بتا دیا تھا کہ میرے ساتھ کوئی مہمان بھی ہے، وہ تم لوگوں کو نہیں جانتا لیکن پوچھ رہا تھا کہ مہمان کون ہے۔ پھر تم نے کیا جواب دیا؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ یہی کہ میری دیدی اور جیجا جی آئے ہیں، سمترا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اسے معلوم تھا کہ میں اپنے عزیزوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اس نے خوشی کا اظہار کیا ہے کہ اب میں اکیلی نہیں رہوں گی۔ اس کا آنے کا پروگرام تو نہیں؟ میں نے پوچھا۔ کم از کم ایک ہفتہ تک اس کا یہاں آنے کا کوئی ارادہ نہیں، سمترا نے جواب دیا، اور ہو سکتا ہے اس وقت تک ہم یہاں سے جا چکے ہوں۔ تو گویا تم نے یہاں سے جانے کا ارادہ کر لیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، میں ان حالات سے تنگ آ گئی ہوں، کہیں دور جا کر پرسکون زندگی گزارنا چاہتی ہوں، سمترا نے جواب دیا۔ میں کچھ کہنا چاہتا تھا مگر باہر کار کے ہارن کی آواز سن کر رک گیا۔ گیٹ کے سامنے کوئی گاڑی رکی تھی۔ میں اٹھ کر گیٹ کی طرف چل پڑا۔ وہ رانا زمبیر سنگھ تھا جو 1 گھنٹے میں واپس آ گیا تھا۔ میں نے گیٹ کھول دیا۔ وہ گاڑی اندر لے آیا اور گیراج میں لے جا کر روک دی۔ چند منٹ بعد میں برآمدے کی طرف آیا۔ اس کے ہاتھ میں سبزی ترکاری کے تھیلے کے علاوہ ایک اخبار بھی تھا جو طے کیا ہوا تھا۔ یہ اخبار ادھر دکھانا ذرا، کوئی خاص خبر ہے کیا؟ سمترا نے ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ بہت خاص خبر ہے میڈم، زمبیر سنگھ نے اخبار اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ آتنکوادیوں کی ایک ساتھی پکڑی گئی ہے اور سمترا نے اس کے ہاتھ سے اخبار لے کر کھول لیا۔ میں بھی اس کی طرف جھک گیا۔ وہ مقامی ہندی پیپر تھا۔ یہ اخبار اگرچہ صبح کو شائع ہوتا تھا مگر یہ خصوصی ضمیمہ تھا جو صرف ایک ورق پر مشتمل تھا۔ جو کچھ بھی چھپا تھا ایک ہی طرف چھپا تھا، دوسری طرف سے بالکل سادہ تھا۔ پاکستانی آتنکوادی کی ساتھی پکڑی گئی۔ اس اخبار کی ہیڈ لائن تھی۔ تفصیل کے مطابق پاکستانی دہشت گرد اور اس کے ساتھیوں کی کوئی تفصیل سرکار کے پاس نہیں تھی جس سے ان کی شناخت ہو سکتی تھی، لیکن 3-4 روز پہلے یہ انکشاف ہوا کہ جے پور میں محکمہ ٹورزم کی ششاوری دیوی نامی ایک گائیڈ بھی ان کے ساتھ مل گئی تھی۔